بسم اللہ الرحمن الرحیم. کریئر کارواں سے میں ہوں خالد ارشاد صوفی, اور آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں گل ثانہ صاحبہ. آپ ایجوکیشنسٹ ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں, چائلڈ کونسلر ہیں, اور خصوصی ان کی جو دلچسپی کا میدان ہے وہ ہے رشتوں کو کیسے نبھایا جائے, سنبھالا جائے اور پروان چڑھایا جائے. ایجوکیشن پہ بات کرتی رہتی ہیں, ٹرینرز ہیں, ٹریننگز دیتی رہتی ہیں. ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان سے آج جو پیرنٹس کا چلڈرن سے ریلیشن ہے, اپنے بچوں سے ریلیشن ہے, بچوں کا پیرنٹس سے ریلیشن ہے, اور اوور آل جو ہماری سوسائٹی میں رشتے جو نبھائے نہیں جا رہے اس کی وجوہات پر بات کریں اور ان کا حل کیا ہے. بہت شکریہ گل, آپ ہمارے پروگرام میں آئیں. بہت شکریہ خالد, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. تھینک یو سو ویری مچ فار ہیونگ می. اچھا, سب سے پہلے آپ سے جو میرا سوال ہے کہ آپ سنس کہ آپ ماشاءاللہ سے انگلش لٹریچر آپ کا اپنا بیک گراؤنڈ ہے, آپ پڑھاتی ہیں ایک بہت بڑے انگلش میڈیم چین جو ہے اسکولز کی, پھر ٹریننگز کے سیشنز آپ کے بہت سارے ماشاءاللہ آپ لیتی ہیں. اچھا, یہ سارا اکیڈیمک سروسز ہیں آپ کی, خود ایک ایڈمنسٹریشن میں ہیں, آپ ایک بہت بڑے گروپ کے ساتھ ہیں ایجوکیشنل. آپ کو یہ رشتوں کی اہمیت, انہیں نبھانا اور یہ ان کے توڑ پھوڑ کو سنبھالنے کا خیال کیسے آیا؟ خالد, میری زیادہ انٹریکشن بچوں کے ساتھ رہی. میرے پورے کریئر میں میں نے یہ دیکھا کہ میرا جو زیادہ بانڈنگ ہے وہ بچوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور خود بھی آپ اپنی پرسنل لائف میں بھی ظاہری بات ہے, آپ کی ماں بھی ہوتی ہیں, آپ کے والد بھی ہوتے ہیں, بھائی بھی, بہنیں بھی ہوتی ہیں. اور میں بہت زیادہ آبزرو کرتی ہوں اپنے ارد گرد چیزوں کو. رشتوں کو لے کے جو آبزرویشنز تھی میری, وہ چاہے بچوں کے اس میں تھیں اور چاہے وہ بڑوں کے اس رشتوں میں نے دیکھا کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہم اپنے رشتوں سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں, جو پرسنل ایکسپیرینسز میرے رہے. اور جب میں نے بچوں کے ساتھ ایز اے چائلڈ کاؤنسلر ڈیل کرنا شروع کیا تو مجھے یہ لگا کہ رشتوں میں اتنا گیپ جو ہمارے آنے والے بچوں کے لیے بہت نقصان دہ چیز بن رہی ہے, جس کی وجہ سے ایٹ اے ویری ینگ ایج دے آر گوئنگ ان ٹو ایدر ڈپریشن اینڈ دے آر لوزنگ دیئر ہارٹ ٹو سچ این ایکسٹینٹ کہ دے فیل لائک کلنگ دیم سیلف سم ٹائمز. اچھا, یہی رکتے ہیں. میرا سوال یہ ہے, پیرنٹس کی جو آپسی لڑائی جھگڑا ہے, ہاں, وہ بچوں پر کتنا اثر انداز ہوتا ہے, اور بچوں میں کون کون سی خرابیاں یا نفسیاتی بیماریاں جو ہے عوارض جو ہیں وہ لے آتا ہے؟ خالد, بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. جی. ایک بچہ جب اپنے گھر سے نکلتا ہے ٹھیک ہے, اور وہ اپنے پیرنٹس کو, جن کو وہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اس دنیا میں, جن کو وہ سب سے زیادہ اون کرتا ہے دنیا کے بیچ میں, جب وہ اس ریلیشن شپ کو اتنے نیگیٹو موڈ کے اوپر پرفارم کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو سائیکولوجیکل افیکٹ اور سائیکالوجی سے ظاہری بات ہے, جب آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہے, آپ کا برین ٹھیک کام نہیں کر رہا, تو اس کے فوراً ایفیکٹس آپ کی باڈی کے اوپر آئیں گے. ٹھیک ہے. اور وہاں سے پھر شفٹ ہوتی ہے سارے دن کی پرفارمنس. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے بچوں میں کون کون سی جو ہے ایسے نفسیاتی بیہیویئرز دیکھے ہیں جو صرف اس وجہ سے کہ ان کے گھر میں نہ چاکی تھی؟ اچھا, اب وہ پڑھائی میں ہاں, کم پڑھائی ہو میں جاتے ہیں, ایک دم, یا اپنے ساتھیوں کو تنگ کرنے لگتے ہیں. بالکل, میں ویسے بائی دا وے بات کر رہا ہوں. ہاں, نہیں, بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. سب سے پہلے تو ایکیڈیمک پرفارمنس پہ فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے, پڑھ نہیں سکتا, لکھ نہیں سکتا, کیونکہ اس وقت سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ کسی اور طرف یوٹیلائز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ایکیڈیمکس کے اوپر تو فرق پڑتا ہی پڑتا ہے. پھر وہ جو نیگیٹیوٹی یا وہ جو ایک ایفیکٹ اس کے برین کو اس وقت لیے ہوئے ہے, وہ اس کی دوستی پہ بھی افیکٹ کرتا ہے. اس کے ریلیشن, وہ اس کے ادر ریلیشن شپس ود ادر پیپل. اب کس طرح ہی اسٹارٹس کمپیئرنگ ہم سیلف ود دی ادر چلڈرن. اور جب آپ کمپیریزن میں جاتے ہو تو پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یو آر دا اونلی ون ہو از اے وکٹم. ٹھیک ہے, اور وہاں سے پھر بچے نشہ, وہاں سے بچے پھر وہاں, کیونکہ دیکھو وے آؤٹ
نکالنا ہے نا. میں آج کل ایک پلے دیکھ رہی ہوں, اس کے بیچ میں بھی بالکل یہی تھیم پورٹرے انہوں نے کیا ہے. میں بہت ریگولرلی واچ کر رہی ہوں. کچھ ٹین ایجرز میں ایڈکشن بالکل. اچھا اچھا اچھا, یہ پیرنٹس کے ساتھ یہ ریلیشن شپس جہاں ویک ہوں گے, چاہے وہ بہن بھائی کا ہے, چاہے وہ ماں باپ کے ساتھ ہے, چاہے وہ ریلیشن شپ آپ کا ٹیچر کے ساتھ ویک ہے, جی 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 جی, اور چاہے وہ آپ کے دوستوں کے ساتھ آپ کا ویک ہے. ٹھیک ہے. پھر آج کل کے ٹین ایجرز جو ایک ظاہری بات ہے جب وہ گرو کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑا نیچرل سا پروسیس ہوتا ہے کہ فیمیل اور میل کے ریلیشن شپس سٹارٹ ہوتے ہیں. اور اب تو یہ بہت زیادہ چیز جو ہے وہ اس چیز کے لیے بچے بڑے کانفیڈنٹلی پرسو کرتے ہیں ایک دوسرے کو. اچھا, یہاں میرا ایک سوال ہے کہ جن کے پیرنٹس آپسی ان کا جھگڑا ہے, گھر میں کوئی امن کا ماحول نہیں ہے, ہاں, تو اوبیسلی وہ پیرنٹس بچوں کو بھی ٹائم نہیں دے پاتے ہوں گے. بالکل نہیں دے پاتے. اچھا, تو کیا بچے پھر ٹین ایج میں آتے ہی یا اس کی ارلی شروع میں ہی اس سے بھی پہلے وہ پھر اپنا کوئی جیون, مطلب کوئی جیون ساتھی کہہ رہا ہوں, کوئی اپنا ساتھی تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ ظاہری بات ہے کہ وہ دل کی باتیں کرتے ہیں تو اس سے پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اس سے پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, اور ان کو بیسکلی ایک چاہیے ہوتا ہے اس وقت ایک ٹاکنگ پارٹنر. اب بات سٹارٹ ہوتی ہے جب یہ لڑکے اور لڑکیاں ریلیشن شپ میں جاتے ہیں, یہ کسی نہ کسی اٹریکشن یا کسی نہ کسی ڈپریشن, دو کازز ہیں. ٹھیک ہے. ٹاکنگ پارٹنر ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ریلیشن شپ نکل جاتا ہے پھر کسی اور طرف. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ بھی چونکہ خود بھی ایکسپرٹ نہیں ہے, زندگی کو ایکسپیرینس نہیں کیا ہوا, بچے ہیں, ان ریلیشن شپس میں بھی پھر خرابی. اب سب سے بڑا بریک ڈاؤن اس وقت ہوتا ہے کسی بچے کا جس وقت ایک تو پیرنٹل بہت کلوز ریلیشن, اور دوسری آپ کی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ بن گئی ایک اور ریلیشن شپ میں. جی 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 جی. وہاں پہ جب بریک اپ آتا ہے تو وہ تو پھر بچے کا کریئر, اس کی زندگی سب کچھ متاثر. اور اب دیکھو نا خالد, کچھ سالوں پہلے تک یہ ہو رہا تھا کہ ہر طرح کا بچہ جو ہے وہ بیڈ پرفارمر نہیں تھا, لو پرفارمنس پہ نہیں جاتا تھا. اب آ کے بچوں کی جو میں دیکھ رہی ہوں ڈائیورژنس اتنی بڑھ گئی ہیں, اور سوشل میڈیا نے پہلے کچھ اپنا رول پلے کیا. اب میں سوشل میڈیا کو غلط نہیں کہتی, میرے لیے سوشل میڈیا بہت ہیلدی چیز ہے, بہت ہیلدی چیز ہے. لیکن ہمارے ملک میں پرابلم کیا ہے, کیونکہ ہم کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے یا اڈاپٹ کرنے کے لیے ٹریننگ نہیں کرتے, چاہے وہ مینٹل ٹریننگ ہے, فزیکل ٹریننگ ہے, یا وربل ٹریننگ ہے, یا ایموشنل ٹریننگ ہے, وہ ہم کر ہی نہیں رہے. بالکل ٹھیک ہے کہ یہ, اور پروس اینڈ کونس نہیں بتاتے. اب اس گیجٹ کو کس طرح کس مقصد کے لیے بنایا گیا یہ ہم اپنے بچوں کو بتاتے نہیں, اور بچے اس کا مس یوز کر رہے ہیں. اب میرا سوال آپ سے یہ یہاں ہوگا کہ پیرنٹس, پہلا سوال کہ اگر ان کی آپسی نہیں بنتی تو وہ اس مشکل پہ کیسے قابو پائیں, اور بالفرض وہ اپنی اپنی ضدوں پہ, اناؤں پہ برقرار ہے, ہاں, تو پھر وہ ایٹ لیسٹ کہ بچوں کے جو فیوچر ہے یا کریئر ہے اس کی خاطر وہ کیا ایکٹ کریں, وہ ذرا آپ ہمیں کوئی گائیڈ کریں کہ پیرنٹس کو پھر کیا کرنا چاہیے. اچھا خالد, مجھے یہ لگتا ہے, میری اپنی ذاتی رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک کمپرومائز کا رشتہ نبھا رہے ہیں نا, کہ جی بچوں کی خاطر ہم نے چلنا ہے, مجھے لگتا ہے کہ اسی کمپرومائز پہ میجر ایررز پھر اکر ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں, باپ ہے تو وہ بھی انسان ہے, اگر وہ کمپرومائز کر رہا ہے, مدر ہے وہ بھی ہیومن ہے, ٹھیک ہے, اس کے اپنے ایموشنز ہیں, اگر وہ بھی کمپرومائز کے اوپر چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے بینگ ہیومن بینگز, ان کے اندر بھی فرسٹریشن گرو کر رہی ہے, پل رہی ہے. ٹھیک ہے. اب حل اس کا یہ ہے کہ اس ریلیشن شپ کو ہیل کیا جائے. اچھا, ہیل کیسے ہوگا جی؟ اب بہت سی چیزیں ہیں جو ہم لوگوں نے کرنا چھوڑ دی ہوئی ہیں جی, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت چھوٹے چھوٹے سے مووز ہیں جو ہم لے سکتے ہیں کہ جہاں آپ کے جو ریلیشن شپس ہیں وہ امپروو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب 4-5 طریقے ہیں جہاں پہ آپ, ایک تو بہت رولا آج کل مچ رہا ہے کہ جی ایکسپیکٹیشنز نہ لگائیں. جہاں آپ ایکسپیکٹیشنز لگائیں گے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایکسپیکٹیشنز کا ہونا ایک قدرتی عمل ہے, ایک نیچرل پروسیس ہے, اور اگر
ایکسپیکٹیشنز کی نیڈ نہیں ہوتی, چاہے وہ مینٹل ایکسپیکٹیشنز ہیں, ایموشنل ایکسپیکٹیشنز ہیں, فزیکل ایکسپیکٹیشنز ہیں یا فائنینشیل ایکسپیکٹیشنز ہیں, وہ بالکل نیچرل ہیں. اور یہ قدرت نے آپ کا نظام بنایا ہے کہ آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. اب جب دو لوگ اس ریلیشن شپ میں ہیں تو وہ ایک دوسرے سے ہی ایکسپیکٹ کریں گے, ٹھیک ہے. اب ایکسپیکٹیشنز میں بالکل ریئلزم کے اوپر رہ کے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ ایکسپیکٹیشنز لگائیں تو ریالٹی کی گراؤنڈز پہ لگائیں, ان کو تھوڑی سی لمٹ دے دیں یار. جی بالکل ٹھیک. آپ ہر چیز دنیا میں نہیں پا سکتے, آپ مت ایکسپیکٹ کریں کہ سامنے والا شخص ہر چیز ہی آپ کے لیے کر دے گا, ہر چیز آپ ہی کے لیے فیل کر لے گا. ایک تو ہے کہ دوسرے سے ایکسپیکٹیشنز کم رکھیں ضرور, ہاں تھوڑا سا کم بالکل, کریں, کیونکہ اس کے اگر میں یہ کہوں جی ایکسپیکٹیشنز لگانا چھوڑ دیں, یہ بالکل ان ریئل بات ہے. اس کے بعد اگلی کیا بات ہوگی؟ دوسری چیز ہے ایکسپریشنزم. ہم ایکسپریس کرنا چھوڑ گئے ہوئے ہیں. اچھا, اظہار بھی ضروری ہے, بہت ضروری ہے. ورڈز اتنی کوئی پاورفل چیز ہیں, اور میں چونکہ لٹریچر کی ٹیچر بھی ہوں اور میرا سارا دن جو میری کھیل چلتا ہے کتابوں اور بچوں کے ساتھ, وہ لفظوں کے اس کے اوپر ہی چلتا ہے, ٹھیک ہے. کہہ دیں یار کیا بری بات ہے, واہ کیا بات, کیا چلا جائے گا آپ کا, واہ کیا بات ہے. اگر ایک ریلیشن شپ کو ہیل کرنے میں آپ کو 2 لفظ پیار کے بولنے پڑتے ہیں, بول دیجئے. بالکل ٹھیک. اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, یار سوری بول دو. واہ بہت اچھے. کچھ نہیں ہوتا, بہت اچھے, کیونکہ آپ بھی انسان ہیں نا, میں بھی انسان ہوں. غلطی میرے اینڈ سے بھی ہو سکتی ہے, غلطی آپ کے اینڈ سے بھی ہو سکتی ہے, دونوں اینڈ سے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو جس کے اینڈ سے ہوئی ہے وہ ایکسکیوز کر لے اور دوسرا اپالوجی کو ایکسیپٹ کر لے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر سے ساتھ چلتے چلتے اچھا, اس طرح اور اس کے علاوہ کیا؟ ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ ٹرم ہے اپنا خالد, وہ یہ ہے, ایک چیز ہوتی ہے سمپتھی اور ایک ورڈ ہے ایمپتھی. جی. اب لوگ مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ان دونوں ورڈز کے میننگز کو. سمپتھی کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی کو تکلیف کی حالت میں دیکھا, ترس کھا لیا, اور اس کے اوپر ترس کھایا, اور وقتی طور پہ آپ نے اس کو پیٹ بھی کر دیا. جیسے ہم کسی کی ڈیتھ کے اوپر جاتے ہیں اور رشتہ داروں سے سمپتھائز کر کے واپس آ جاتے ہیں. اب سمپتھی ایک ٹیمپرری اینٹی بایوٹک شاید ہو جائے فار اے فیو منٹس, ٹھیک ہے. ادھر آپ ڈیتھ سیریمنی سے باہر نکلے, آپ گاڑی میں بیٹھے, تاڑی گڈی چ گانے لگے نے جی, وہ وہاں آپ نے ایک فرض پورا کیا, اور ٹھیک ہے, یہ فارمیلٹی ہے. ایون فطری بھی آپ کا تھا, تو وہ عارضی تھا, وہ عارضی تھا. وہ اب سمپتھی. ایک چیز ہوتی ہے ایمپتھی. ایمپتھی کا مطلب ہے یو اسٹیپ انٹو سم ون ایلسز شوز. اچھا, گڈ. اب کسی بھی ریلیشن شپ میں اگلے کی جو مشکلات ہیں, جو تکلیف ہے, اس تک پہنچیں ساتھ, اور پتہ نہیں وہ کتنی پرابلم میں ہے جو وہ آپ کے ساتھ ایسے بیہیو کر گیا. ویل ڈن, بہت اچھا. پتہ نہیں کہاں سے وہ گزر کے آ رہا ہے کہ آج اس کے گھر میں ایسا کیا ہوا, یا اس کے کسی ریلیشن شپ میں ایسا کیا ہوا کہ اس نے آج ٹیچر سے ہی بدتمیزی کر دی کہ تم تو میری جان چھوڑو نا, پہلے 3 کو بھگتا کے آیا ہوں میں. بالکل ٹھیک. So we need to, as adults, we need to step into others' shoes. We need to realize that like us, they are also humans. اچھا, پیرنٹس اور چلڈرن کا آپسی ریلیشن بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کیا ٹپس دیں گے اس میں؟ دیکھو, میں پیرنٹس اور ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کوالٹی ٹائم. ٹھیک ہے, بچوں کو, ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کو جو بزی کر لیا ہوا ہے کہ ہم 8 گھنٹے کا کام ہے, ہم 12 گھنٹے بھی کام کرنے کو تیار ہیں اپنے بچوں کو چھوڑ کے, اور بچوں ہی کے لیے کرنے, اور بچوں ہی کے لیے کر رہے ہیں, اور ان کو وقت نہیں دے رہے ہیں. اور جب آپ ان کو وقت نہیں دے رہے ہیں تو پھر وہ چیزیں, تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کتنی بڑی چیز کو لوز کرنے جا رہے ہیں. جب آپ اپنے ہی بچے کو کھو دیں گے, کل وہ بچہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے گا. میں نے اپنی کلاس میں ایک اسی طرح کی ٹاک میں ضرور اپنی کلاس میں 5 سے 10 منٹ 10 منٹ ضرور ڈیلی لگاتی ہوں آن دیز موٹیویشنل ٹاکس. اینڈ دا چلڈرن آر, دیٹ از وائی دے آر ویری کلوز ٹو می اینڈ دے اوپن اپ ان فرنٹ آف می. ٹھیک ہے, میں نے لڑکوں کی کلاس تھی, میں نے لڑکوں سے کہا
میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, اور کسی بچے نے ایسی ایک رینڈملی بات کر دی میرے ساتھ. میں نے ان سے کہا کہ میں کچھ ڈسٹریبیوٹ کر رہی تھی نوٹسز وغیرہ نا, کسٹوڈین آیا, اس نے ڈسٹریبیوٹ کیے. میں نے کہا بیٹا کل یہ آپ نے سائن کروا کے لانے ہیں. ایک بچے نے پیچھے سے کہا میرے باپ کے پاس فرصت ہوگی تو سائن کرے گا, جب میں سو چکا ہوتا ہوں وہ تب گھر آتے ہیں. اچھا, یہاں سے ہماری ٹاک سٹارٹ ہوئی. ہم نے وہاں سے ٹاک سٹارٹ کی, اور میں نے بچوں سے کہا کہ اس بار آپ نے یہ کرنا ہے کہ آج جب آپ کے بابا کے گھر آنے کا ٹائم ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان کے لیے کافی بنانی ہے. بہت اچھی, چھوٹی سی جیسچر ہے, چھوٹی سی موو ہے یار, چھوٹی چھوٹی حرکتیں ہیں, ٹھیک ہے. ماں اٹھ کے آئی ہے, آپ ماں کو ہگ کر لو یار. کیوں صرف پیرنٹس سے ہی آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ سب کچھ کرے؟ کیا ہم بینگ بچے اپنے پیرنٹس کو وہ کڈلنگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اچھا خالد, بڑی مزے کی بات ہے, وہ بچوں نے, لڑکوں نے میری بات سنی, اور گھر جا کے جب ان کے فادرز کے آنے کا ٹائم تھا تو دے میڈ اے کافی. اور میں نے اس دن کلاس میں پڑھایا ہی نہیں. میں نے اپنے وہ جو اسکول کا کچن تھا وہاں سے الیکٹرک بیٹر منگوایا اور کافی منگوائی. میں نے کہا میں تم لوگوں کو کافی برو کرنا بتاتی ہوں, اور ایگزیکٹ ریسٹورینٹ اسٹائل میں بنے گی. بابا کو ایسے لگے گا کہ جیسے یہ کافی ریسٹورینٹ سے آئی ہے. اینڈ آئی ڈیڈ اٹ فار دیم. اور میں نے کہا بیٹے یہ صرف 2 منٹ میں یہ تیار ہو رہی ہے, بالکل وہی فومی کافی. اور وہ میں نے بنائی اور بچوں نے وہ پی, اور انہوں نے کہا یہ تو بہت کمال. یقین جانے خالد کہ مجھے اگلے دن 4 سے 5 تھینک یو ای میل لیٹرز آئے, اینڈ دے ور فرام دا فادرز. گڈ گڈ, بہت اچھے, بہت اچھے. کہ گلسانہ, میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ میرا بیٹا میرے لیے بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے آن اے کپ آف کافی. گڈ گڈ, یعنی بہت اچھا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. بالکل ٹھیک. مجھے لگتا ہے گل صاحبہ کہ کیا ایسا ہے کہ جو لائف لگزوریس ہوتی جا رہی ہے, ہاں, اور ہم یہ جو آسائشیں ہیں ان کی دوڑ میں پیرنٹس دونوں جاب کر رہے ہیں, یا باپ جیسے وہ 8-8 10-12 گھنٹے 18 گھنٹے بھی کام کرتے ہیں, بعض والدین اور ذہنی طور پہ آکوپائیڈ ہوتے ہیں. بالکل. پھر یہ موبائل ٹیکنالوجی, اس نے ہماری زندگیوں کو کمپلیکس نہیں کر دیا؟ بہت زیادہ, بہت زیادہ کمپلیکس کر دیا. اور اچھا خالد, اس میں بھی ایک چیز ہے نا, پرابلم یہ ہے کہ ہمارے دین میں جو باتیں ہمیں سکھائی گئی ہیں نا, ہم ان کو بالکل ہی ہم نے ایک طرف کر دیا ہوا ہے. حالانکہ اگر اسلام کا ریئل میننگ آپ دیکھیں تو اسلام پرووائڈز یو اے پراپر ایتھک کوڈ آف لائف, ایتھکس اینڈ ایٹیکیٹس آف لائف. جی بالکل, ٹھیک ہے. بالکل. اب آگے بات لگژری کی, آپ کے کویشچن کی طرف آتی ہوں اور پھر اس کو کنیکٹ کرتی ہوں. جی جی پلیز. لگژری 21st سینچری کا حصہ ہے, ٹھیک ہے, مان لیا. جی ٹھیک ہے, ضرور اپنی لائف کو لگزوریس کریں, ضرور آپ بھی یہ جو نئی نئی انوویشنز آ رہی ہیں آپ ان کو انجوائے کریں, ان کی بھی انجوائمنٹ کا ایک اور ہی وہ چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسری بات, اگر آپ اپنے بچوں کے لیے وہ لگژریز ارینج نہیں کرتے تو وہ ایک اور کہانی پھر شروع ہو جاتی ہے جہاں بچہ شاید کمپلیکسٹی میں چلا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اف روڈیارڈ کپلنگ کی ایک پوئم ہے اف, اس پوم میں وہ سارے وہ میسیجز, وہ ایک ٹاک ہے ایک باپ کی ایک بیٹے کے ساتھ. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, اسپیکر باپ ہے اور وہ اپنے بیٹے کو زندگی کے کچھ مینرزمس سکھا رہا ہے, کچھ بتا رہا ہے کہ کہاں تم کیا کرو گے اور کیسے رویوں کو فیس کرو گے تو تمہیں آگے سے کس طرح سے ری ایکشن دینا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اس کے بیچ میں اب وہ جتنے لیسنس ٹیچ کر رہا ہے, آپ یقین جانیے کہ جب میں نے وہ پوئم پڑھی اور بچوں کو پڑھائی تو میں نے ان کو بتایا کہ کبھی آپ نبی پاک کی ٹیچنگز کو دیکھیں تو وہ یہ ساری ٹیچنگز ہمیں دے رہے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ لیسن وہ کیا سکھاتے ہیں, روڈیارڈ کپلنگ کیا کہتے ہیں, وہ لاسٹ میں کہاں اپنی پوئم کو ہٹ کرتا ہے جا کے, وہ کہتا ہے کہ بالکل آپ یہ سارا کچھ کریں بٹ کیپ اے بیلنس ان یور لائف. بیلنس جہاں آپ نے بیلنس لوز کیا, اور وہ انگریزی کی ایک کہاوت ہے نا, ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. تو جب آپ لگژریز کو بھی ایکسیس پہ لے جائیں گے تو پھر نقصان ہے. گلسانہ یہ بتائیے کہ جو بچے ماشاءاللہ بالغ ہو گئے ہیں, ینگ ہیں, اور وہ
کسی اٹریکشن کی طرف جا رہے ہیں, ریلیشن کی طرف جا رہے ہیں, بالکل, اور وہ مطلب یہ جو ہے نا کہ بھی افیئر ہوا ٹوٹا, پھر افیئر ہوا ٹوٹا, زخم کھائے, اور پھر کہیں جا کے لائف پارٹنر اچھا ملتا ہے, تو پیرنٹس اور سوسائٹی کس طرح بچوں کی تربیت کر سکتی ہے کہ وہ اپنے لیے جیون ساتھی جو ہے وہ موضوع جو پرفیکٹ ان کے مزاج کے مطابق ہے اس کا انتخاب کر سکیں؟ خالد, یہ اتنی ضروری بات بن گئی ہوئی ہے کیونکہ یہ اس وقت ہماری سوسائٹی کے اندر یہ جو آپ اس کو میں بیماری نہیں کہوں گی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پروسیس بھی نیچرل ہوتا ہے, اس لیے میں اس کو اتنے نیگیٹو اس پہ نہیں لے کے جاؤں گی, لیکن یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور غلط انداز میں پھیل رہا ہے. جی ٹھیک ہے, اب پرابلم وہاں آتی ہے جہاں مائیں اپنا رول پلے نہیں کر رہی. جی ٹھیک ہے, آپ کو اپنے بچوں کو ایک کانفیڈنس ضرور دو کہ آپ کے ساتھ بچہ کوئی بھی بات کر رہا ہے نا, ٹھیک ہے, کوئی بھی بات کر رہا ہے, بیکم اے لسنر. ٹھیک ہے, پہلا سٹیپ تو یہ ہوگا. ٹھیک ہے. سیکنڈلی ان کا معیار یا دوسرے کو پرکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ کیسے انہینس کی جائے؟ دیکھو, اس کے لیے ان کو اپنے ساتھ کسی نہ کسی ایڈلٹ کا ہونا ضروری ہے. وہ ابھی اتنے ایکسپیرینسڈ نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے, وہ اتنی اچھی ججمنٹس نہیں کر سکتے. جی بالکل, ہم ایڈلٹس ہو کے نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. ہمیں نہیں پتہ لگتا کہ کس وقت ہمیں کون سا انسان, ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے. انسان جو ہے نا بڑی انپریڈکٹیبل کریچر ہے. whether they are adults, whether they are children. Now, you cannot avoid this, Khalid, لیکن اس کی انٹینسٹی کو کم ضرور کیا جا سکتا ہے, اور ہم اپنے بچے کو ایک سیف زون میں لا کے ضرور کھڑا کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے ایک ایڈلٹ کا ساتھ ہونا ضروری ہے, اور وہ ایڈلٹ آپ کے ماں اور باپ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ گل صاحبہ آپ کا. آج کے اس انٹرویو میں دو باتیں میں نے لرن کی. ایک تو یہ کہ رشتوں کو صرف دو محبت اور معذرت کے لفظوں سے بچایا جا سکتا ہے, اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد جب بڑی ہو تو وہ اپنے جیون ساتھی کا انتخاب بہت سارے لوگوں میں جب اسے کرنا پڑے تو وہ پرفیکٹ جیون ساتھی کا انتخاب کرے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ باپ یا ماں کوئی ایک اس کا دوست ہو جو بچپن سے لے کر اس کی جوانی تک اس کا ہم راز ہو, غمگسار ہو اور دوست ہو. مجھے دیجیے اجازت, بہت جلد نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.